حي على الفلاح. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں، دوستوں، بھائی اور بہنوں، السلام علیکم. آج کی اس قرآن فہمی کلاس میں آپ سبھی کو خوش آمدید. آج آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر جو میں نے قرآن کی ایک آیت کو تحریر میں لایا ہے، یہ سورہ نمبر 16 سورۃ النحل، اس کی ایک آیت نمبر 90 ہے. یہ 14ویں پارے میں ہے. یہ سورہ مکی سورہ ہے. اس سورہ کا نام سورۃ النحل. نحل لفظ اس سورہ میں آیت نمبر 68 میں آیا ہے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا جتنے بھی سورہ ہیں، وہ سورہ کا جو نام ہے، وہ نام اصل میں اس کا موضوع نہیں ہے، بلکہ سمبولک طور پر، علامتی طور پر اس سورہ کا نام، اس سورہ میں جو الفاظ آتے ہیں اس کو علامتی طور پر رکھ دیا گیا ہے. اس کا کوئی موضوع نہیں ہے. ایسے نحل کا معنی جو ہوتا ہے، نحل کہتے ہیں شہد کے مکھی کو. یہ آیت وہ آیت ایک مشہور آیت ہے. یہ قرآن پاک کا جو آیت ہر جمعہ میں ہمارے جو خطیب ہوتے ہیں اپنے خطبے میں اس آیت کو شامل کرتے ہیں. وہ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان حالانکہ ہر جمعہ ہر ہفتہ اس آیت کو ہم بار بار سنتے ہیں، خطیب ہم کو یہ سناتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن اس کا مفہوم و مطالب ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. آج اسی کو آپ کے سامنے اس آیت کو میں لیا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھیں، کیا اس کا معنی ہے، کیا اس کا مطلب ہے. ان بے شک اللہ یامرو حکم دیتا ہے عدل کہتے ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں انصاف کا. عدل اردو بھی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عدل و انصاف. تو بالعدل یہ بہت یہ عام روزمرہ کے استعمال میں آنے والا لفظ ہے عدل. اور احسان، یہ بھی احسان بھی روزمرہ میں استعمال ہم کرتے ہیں اردو میں. عدل بھی، احسان بھی. ایتاء ذی القربی، دیکھیے ایتائی کا جو مطلب ہوتا ہے، اگر ہم الگ الگ کریں گے تو ایتائی کا مطلب ہوتا ہے دینا، عطا کرنا، دینا، ایتائی. ذی قربی کا مطلب ہوتا ہے قریب، جو میرے ہیں، قریب ہیں، جو میرے قرابت دار ہیں، قریب ہیں. اس کو رشتہ دار بھی کہا جاتا ہے اردو میں، جو قریب ہمارے ہیں، رشتہ دار، قربا.
اور زی کا مطلب جو ہوتا ہے، زی یا زو جو استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے والا ہے، یعنی قرابت والے۔ زی کا مطلب ہوتا ہے والے، قربت والے۔ تو اطاعت ذی القربہ یعنی قربت والے کو دینا، اس کے جو اصطلاحی میننگ جو ہم کریں گے تو قربت والے کو یعنی قریبی رشتہ داروں کو دینا، الگ الگ ہم سمجھیں گے تو دینا ذی القربہ یعنی قریب والوں کو، قربت والوں کو جو ہمارے قریب ہیں ان کو دینا۔ اور ینہا منع کرتا ہے، ان مطلب سے فحش کا یہ جمع ہے فحشا، یہ بھی اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ فحش بات ہے، فحش یعنی گندی بات ہے، فحش ہے، یہ بھی اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں فحش کو، یہ فحش ہے۔ منکر کہتے ہیں برائی کو، اب بغیہ کہتے ہیں سرکشی کو۔ یعظکم، کم جانتے ہیں، کم کا مطلب ہوتا ہے تم لوگوں کو، تو یعظکم تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ لعلکم، لعل مطلب لعل کا مطلب ہو جاتا ہے شاید کے، تو شاید کہ تم لوگ، شاید کہ لعلکم، لعل مطلب شاید، کم مطلب تم لوگ، شاید کہ تم لوگ تذکرون نصیحت، ذکر نصیحت قبول کر لو یا سبق حاصل کر لو۔ نصیحت یا سبق حاصل کر لو۔ با کا مطلب کا، کے کی یا سے کا معنی ہوتا ہے نا، یہاں کا کے کی۔ اب دیکھیں گے ہم انا، بے شک، نو ڈاؤٹ، اللہ یامرو حکم دیتا ہے، ہم مسلمان کیا ہیں، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کو فالو کرنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے، فرما برداری کرنے والا۔ اب اللہ حکم دیتا ہے کیا چیز کا؟ عدل کا، انصاف کا۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ انصاف۔ عدل و انصاف اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس حق کو دے دینا، یہ ہوتا ہے عدل انصاف۔ حالانکہ انصاف سے ایک غلط فہمی یہ بھی پیدا ہوتی ہے لوگ کہ انصاف کرنا ہے یعنی برابر برابر کر دینا ہے، برابر برابر کر دینے کا نام انصاف نہیں ہے کہ سب کو برابر برابر کر دیں، برابر انصاف نہیں، جس کا جتنا حق ہے اس کو دینا، توازن کو برقرار رکھنا، بیلنس کو برقرار رکھنا، یہ ہوتا ہے انصاف، عدل ہوتا ہے۔ اب اسی میں آج عدل انصاف کے معنی میں آج بہت سے جو چلتے ہیں کیمپین چلتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کو مردوں کے انصاف، اسلام انصاف نہیں کرتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے نیچا کر کے دیکھتا رکھتا ہے، جن کا جتنا حق ہے ان کا، ایسا نہیں کہ مرد عورت کو دونوں کا برابر حق ہے، دونوں ایک سطح پر نہیں ہوتے ہیں، دونوں کا الگ الگ ہے، دونوں کے حق الگ الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، دونوں کی طاقتیں الگ الگ ہیں، تو جتنا جتنا جن کی طاقتیں ہیں اتنا حق ہے ان کو دینا انصاف ہے۔ لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو مرد کر رہے ہیں ان کو بھی عورتوں کو بھی وہی کرنا چاہیے،
جتنا مرد کو مل رہا ہے عورتوں کی بھی اتنا ہی ملنا چاہیے، برابر برابر. یہ برابر برابر انصاف نہیں سو کہتے ہیں، بلکہ انصاف کہتے ہیں جتنا جس کو حق ہے ہونا چاہیے اس کو وہ پورا کرنا، یہ ہوتا ہے عدل. تو اللہ تعالیٰ کیا چیز کا حکم دیتا ہے؟ برابر کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے، اور بلکہ انصاف عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے. دوسرا ہے احسان. عدل سے اور زیادہ اوپر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتا ہے احسان میں. عدل تو آدمی کہتا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو وہ دے دیا جائے، لیکن احسان کیا تقاضا کرتا ہے؟ احسان یہ تقاضا کرتا ہے کہ جتنا حق ہے اتنا تو ملنے، یہ تو انصاف ہو گیا. لیکن ایک انصاف سے تو ہے کہ ایک سوسائٹی میں یا کہیں بھی گھر میں سب کو حق ملے گا، عدل تو ہوگا، لیکن وہاں خوشگوار اور ایک دوسرے کے پرتی محبت کا جو جذبہ ابھرتا ہے وہ احسان سے ابھرتا ہے. اب احسان کہتے ہیں کہ جتنا جس کو حق ہے اس حق سے زیادہ دے دیجئے، احسان کیجئے اس پر. حق سے زیادہ دے دینا کسی کو وہ احسان میں آ جاتا ہے. احسان کو اللہ تعالیٰ، محسنین کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، قرآن میں آتی ہے. احسان کو آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، آدمی سپوز کیجئے کہیں کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، 8 گھنٹہ اس کو مزدوری کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، ٹائم دینا ہے اس کو، تو اس کا حق ہے کہ 8 گھنٹہ وہ کام کرے، وقت دے. 8 گھنٹہ بیت گیا، وہ عدل کر دیا، انصاف کیا، اس نے چوری نہیں کیا. لیکن اب 8 گھنٹہ کے بعد بھی اگر مالک کا کوئی کام رہ گیا ہے، مالک کا کوئی کام ہے اور ضرورت ہے، تو اس کو چاہتا ہے کہ ہم اس کو پورا کریں. اس کے بعد بھی وہ سوچتا ہے کہ یہ کام جو رہ گیا اور کیسے ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. 8 گھنٹہ کے بعد بھی سوچتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں احسان. تو حق سے زیادہ دے دینے کا نام ہے احسان. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم انصاف کرو اور ساتھ ساتھ احسان بھی کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قربت والے کو، قرابت دار کو، اس کو ہم دوسری ہندی میں کہہ سکتے ہیں قرابت دار. قرابت دار کو کیا کرو تم؟ دو، دینا. جو بھی تمہارے قریبی ہیں ان کو تم دو، یعنی جو تمہارے پاس ہے اس میں سے ان لوگوں کو بھی دو. جو تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے اپنے ہیں، ان کو بھی دو جو تمہارے پاس ہے. یہ نہیں کہ جو تمہارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمتیں دے دیا ہے تم اپنے ہی میں مگن رہو، اپنے ہی میں بڑی بڑی اپنی زندگی کو آرائش و آرام گزارنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں بناتے رہو، بلڈنگیں بناتے رہو، گاڑیاں خریدتے رہو، اور تمہارا جو قرابت دار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یا کوئی اور بھی ہے، وہ مفلسی کا زندگی گزار رہا ہے، غریبی بھی گزار رہا ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے. اور تم ہو کہ تمہارے پاس اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ تم کھا رہے ہو اور کتے کو کھلا رہے ہو، پھینک رہے ہو. تمہارے قرابت دار کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سر نہیں ہے، جھوپڑی نہیں ہے ان کے پاس، کھلے آسمان میں رہ رہے ہیں، اور تم ہو کہ بلڈنگیں بنا کر کے ٹائلس اور ماربل لگا رہے ہو، ان کو بھی تم دو. یہ اللہ کا حکم ہے اور قرآن میں آتا ہے کہ اپنے قرابت دار کو دینا، یہ دو. آپ اس آیت میں دیکھیں گے کہ 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے: عدل کا، احسان کا اور قرابت دار کو دینا. یہ 3 چیزوں کو حکم دیتا ہے کہ تم کرو، یعنی ڈو اینڈ ڈونٹس. اس میں 2 چیزیں ملتی ہیں. ڈو اینڈ ڈونٹس کی ڈو بھی 3 چیزیں ہیں اور ڈونٹس بھی 3 چیزیں ہیں. میں نہیں کرنا. اب نہیں کرنا کیا ہے آپ دیکھیں گے. وَيَنْهَا، اور منع کرتا ہے، ان مدد سے فحشائی. فحش کہتے ہیں بے حیائی کو بھی کہتے ہیں اس کو. اور بے حیائی سمجھ لیجیے وہ چیز ہے کہ برائی
برائی کے آگے کوئی بھی انسان اور برائی کے بیچ میں جو پردہ ہے وہی ہے حیا. انسان اور برائی کے بیچ میں جو ایک حائل ہے جو برائی کو روکتا ہے کرنے کے لیے, اس کو برائی کی طرف جانے سے منع کرتا ہے, اس کو برائی کی طرف نہیں جاتا ہے, اور بیچ میں کیا ہوتا ہے, ایک پردہ حائل ہوتا ہے. اور وہ پردہ کیا چیز کا ہوتا ہے, حیا کا, شرم کا. اگر وہ پردہ گر جائے اور حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے, برائی کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو اس حیا سے کہتا ہے کہ اس فحش سے جو تم کو روکے ہوئے ہے اس برائی کی طرف جانے سے, اس فحش جو ہوتی ہے, گندی چیزیں جو ہوتی ہیں, اس کو بھی تم کو منع کرتا ہے کہ اس فحش کو تم مت کرو اور حیا کو مت کرو. وہ جو بے شرمی کی چیزیں ہیں اسے منع کرتا ہے, فحش سے منع کرتا ہے, بے شرمی سے. جس میں آدمی کو شرم آتی ہے, محسوس ہوتی ہے, اس کو توڑنے سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. منکر کہتے ہیں برائی کو. اور برائی کیا چیز ہے, ہر آدمی کا جو اس کا ضمیر کسی چیز کو برا سمجھتا ہے وہ برائی ہے. برائی کرنے کے لیے آدمی کو دیکھیں گے کہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کو کہیں بتایا جائے, پڑھا لکھا ہو تبھی سمجھتا ہے کہ یہ برائی ہے. ان پڑھ بھی, ہر کوئی بھی, جو بھی انسان ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم اس پہ بدی, نیکی اور بدی کا ہم القاء کرتے ہیں اس کے ہر انسان کے اندر. سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا ہے, بدی اور اچھائی کا ہم اس پر القاء کر دیتے ہیں ہر انسان پر. پڑھا لکھا ہونا کوئی جانتا ہے کہ برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے. بھائی کسی کی چغلی کرنا برائی ہے, چوری کرنا برائی ہے, زنا کرنا برائی ہے, گالی دینا برائی, ہر کوئی جانتا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ برائی سے روکتا ہے کہ برائی سے, منکر سے روکتا ہے. والبغی, اور بغی سے روکتا ہے. بغی کہتے ہیں سرکشی کو. سرکشی کیا ہے, سرکشی ہے کہ آدمی کے پاس جب کوئی طاقت آ جاتی ہے تو طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے آدمی, اور طاقت کا غلط استعمال کر کے کسی پر دبانے کی کوشش کرتا ہے, کسی کو ظلم کرتا ہے, کسی پر دبانے کی کوشش کرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں بغی, سرکشی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس طاقت کا غلط استعمال مت کرو. تم اس طاقت سے کسی پر ظلم مت کرو, کسی کو دبانے کی کوشش مت کرو. تم بغی سے بھی منع کرتا ہے. یہ تین چیزیں, فحش سے, برائی سے اور سرکشی سے, یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. اور کہتا ہے پھر آخر میں یعظکم, تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یعظو, واعظ و نصیحت, یہی ہے, اسی لفظ سے بنا ہے واعظ و نصیحت کرنا. یعظو تمہیں واعظ کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے. نصیحت کرتا ہے تم لوگوں کو, شاید کہ لعلکم, شاید کہ تم لوگ اس نصیحت سے کچھ سبق حاصل کر لو. نصیحت حاصل کر لو اس سبق سے. یہ نصیحت کیا جا رہا ہے کس کی طرف سے؟ یہاں کا وائز کون ہے؟ وائز کہتے ہیں نصیحت کرنے والا. یہاں کا وائز اس آیت میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وائز ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو وائز دے رہا ہے, ہم کو نصیحت کر رہا ہے, ہم کو خطاب کر رہا ہے ہم کو. اور کہتا بھی ہے کہ شاید کہ تم نصیحت کچھ حاصل کر لو, سبق اسے حاصل کر لو. یہ ہے اس آیت کا معنی, یہ مطلب. یہ بہت ہی اہم آیت ہے جو ہمارے زندگی میں معاشرے ہو, سماج ہو, چاہے ایک فیملی لائف ہو, اور پھر بغی, سرکشی سے منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ.
یعظکم تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے ان باتوں کی، شاید کہ تم لوگ اس سے سبق حاصل کر لو۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔